اچھا 6 جنوری کو جو یہ واقعہ ہوا جس کے اندر مصطفیٰ عامر کی جان گئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا حالات بنے؟ کیا آپس میں ان کی لڑائی ہوئی؟ قتل تک بات پہنچی؟ بٹ صاحب اس میں 3 باتیں پولیس نے مجھے بتائیں جو دل ہلا دینے والی واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس گھر میں ارمغان کے نیو ایئر نائٹ کی محافل کئی سال سے جاری تھی. یہ 25 دسمبر بڑا دن ہوتا ہے. 25 دسمبر سے 1 جنوری تک 7-8 دنوں میں یہاں ڈانس پارٹیاں، رت جگہ، بڑی گرما گرم محافل یہ ہوتی ہیں. اس دفعہ بھی ہوئی. اس پارٹی کے دوران مصطفیٰ کو نہیں بلایا گیا. دانستہ ارمغان نے منع کیا اپنے فرینڈز کو بشمول لڑکیوں کے. انہیں کہا جی کہ اس کو اطلاع نہیں کرنی. اور باہر اپنے 2 ملازم، پولیس نے ملازموں سے بہت لمبی تفتیش کی ہے، اس کی ڈیٹیل میرے پاس میں بتاتا ہوں آپ کو بھی. وہ ملازموں کے بقول کہ ہمیں بھی دور رکھا گیا کہ باہر بند رکھو، کسی کو آنے نہیں دینا. ایک پارٹی میں ایک خاتون جو اس وقت امریکہ میں ہے، وہ خاتون سے کافی لمبی بحث وہ ہوتی ہے نیو ایئر نائٹ سے پہلے. وہ خاتون جو ہے وہ ساری کی ساری اطلاعات جو ہے نا ٹیلی فونیکلی ویڈیو کی شکل میں پہنچا دیتی ہے مصطفیٰ عامر کو. اچھا اس کا تعلق ہوتا ہے مصطفیٰ سے؟ مصطفیٰ سے بھی تعلق تھا. ظاہر ہے مصطفیٰ یہ ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہیں نا سارے. جب ایک آفس میں ہیں تو تعلق تو ہے، دوستانہ بھی ہے، اور ایک ہی گھر میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. یہ دفتر ان کا سارٹ آف آفس ایز ویل ایز ہوم، گھر جیسا ہے نا. تو یہ اس کو فون کرتے اور ساری اطلاع کرتی، ویڈیو بھیج دیتی ہے. 2 تاریخ کو مصطفیٰ عامر آتا ہے یہاں ارمغان کے پاس، اور ارمغان کو چھیڑنے کے انداز میں تانا دینے، پولیس کے بقول تانا دینے کے انداز میں کہتا ہے اوے تیری تو بھائی وہ شکایت بڑی آئی ہے وہ فرینڈ سے. وہ کہتی ہے کہ یہ تو جناب ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، ایسے نیو ایئر نائٹ گزر گئی. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا فلاں نے کہا. ان کی تکرار ہوتی ہے آپس میں چھیڑ خانی پہ. وہ کہتا بلاؤ اس کو. اس لڑکی کو بلا لیتے ہیں. یہ 3-4 لڑکی ہیں، 2-3 لڑکے. ان کی میٹ بھیڑ ہو جاتی ہے جنوری میں. یہ میٹ بھیڑ ہوتی ہے تو وہ تھپڑ گھونسے، یہ ان کے بقول وہ تھوڑی سی میٹ بھیڑ ہوتی ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے. 2-3 دن وقفے، یہ ظاہر ہے اسے تکرار میں گلا شکوہ بھی پیدا ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے. یہ گھر چلا جاتا ہے اور پھر یہ پلان کرتا ہے ارمغان. پولیس کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے، جو پولیس نے ضمنیاں لکھی ہیں ابتدائی ضمنی میں پولیس نے یہ لکھا کہ وہ بلاتا ہے اس کو دھوکے سے شیراز کے ذریعے. شیراز سے کیسا ہے اس کو بلاؤ، اس لڑکی کو بلاؤ، اور یہ جو اس نے کی تھی اس کا بدلہ لیں گے ہم اس کے. ارمغان اس کو بلاتا ہے. 6 تاریخ کو طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ آتا ہے. یہ اسے اس خفیہ کمرے میں لے جاتا ہے جہاں کھولنا بند کرنا صرف اختیار کس کا ہے؟ ارمغان کا. اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے. اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے. یہ جب آتا ہے وہ لڑکی بھی 2 آ جاتی ہیں، 1-2 دوست بھی آئے تھے، شیراز بھی آئے تھے. ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے. اچھا. اور جھگڑا اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ بھی استعمال ہوا، تھپڑ بھی مارے، لڑائی جھگڑا فل ہوتا ہے. یہ 6 تاریخ کو لڑائی جھگڑے کے بعد، اس کے بعد ساری کہانی پولیس نے وہ بیان کی جو گھر کے ملازموں نے اور شیراز نے بتائی. لڑکیوں تو ابھی تک رابطے میں نہیں آ رہی. ایک کراچی میں ہی ہے لیکن رابطے میں نہیں ہے، دوسری امریکہ میں ہے، وہ بھی رابطے میں نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے، وہ جو فون استعمال کر رہی ہیں دونوں لڑکیاں، اس کے علاوہ ایک اور لڑکی جو یہ وجیہ کہہ رہی ہیں، ان کے ٹیلی فونز کا ریکارڈ وہ بھی پولیس کے پاس محفوظ ہے. اس میں بہت بڑا کردار ایک CPLC کا ہے، سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی ہے کراچی کی. اس کے ایک شخص سے میری بات ہوئی، بڑے مشہور ہیں حسن صاحب. ان سے حسن صاحب سے میری بات ہوئی. وہ حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا، یہ سارے کا سارا جو ریکارڈ تھا یہ 6 جنوری سے اور فروری کی 17-18 تاریخ کا پولیس کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے ذریعے ہم تہ تک پہنچ گئے ہیں کس لڑکی کا کتنا کردار ہے. یہ 6 تاریخ کو سب سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ لڑکیاں چلی جاتی ہیں. شیراز کے بقول، یہ شیراز نے بتایا پولیس کو دوران تفتیش، کہ یہ فوری طور پہ یہ پلان کرتے ہیں کہ جو پلان پہلے کیا ہوا تھا کہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے. اچھا 20 فروری کے دن ارمغان نے اعتراف کر لیا قتل کا. اب یہ قتل ہوتا کیسے ہے؟ ارمغان نے ایک منصوبہ بندی کے تحت بلا کے فراڈ کے ذریعے اور گھر میں بٹھا کے
اس کو لوہے کے راڈ سے مارا, 3 فائر کیے. اب اصل میں اس کے اینٹی مارٹم اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی نا, قبر کشائی تو ہو گئی, لیکن لاش چونکہ جلی ہوئی ہے. میں ابھی بہت ڈیٹیل بتاؤں گا ڈی این اے کا ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, بالکل لیٹسٹ چیز. لیکن ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیس نے جو بیانات لیے ان میں اس پہ بہیمانہ تشدد اور اس کو ایذا رسانی کے بعد وہ گاڑی میں ڈالتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں. اچھا, کہتے ہیں جب تشدد کیا تو جو خون وہاں پر گرا وہ میچ بھی ہو گیا. خون جو ملا کمرے میں سے, اس خفیہ کمرے سے جو کھلتا ہی نہیں تھا, بایو میٹرک والا, اس کمرے سے جو خون ملا اس کے سیمپل پولیس نے لیے, وہ میچ کر گئے. وہ میں ڈی این اے کی رپورٹ کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. لیکن یہ سمجھیں کہ گاڑی میں بے ہوشی کی حالت میں ڈالا, طے شدہ پروگرام کے مطابق یہ سندھ کے صوبے سے اس کو بلوچستان لے گئے بے ہوشی کی حالت میں. گاڑی ڈرائیو کی شیراز نے, آگے بیٹھا وہ اور پیچھے وہ بیٹھا لاک کر لیا. دریجی ایک جگہ ہے, لسبیلا ضلع ہے اور تحصیل حب. دریجی ایک ویران جگہ پہ تھانہ ہے, اس سے ندی نکلتی ہے, نیچے رستہ جاتا ہے, اوپر سڑک ہے جہاں تھانہ ہے, تھانے کے ساتھ سڑک ہے, اس سے ندی نیچے اتر رہی ہے, دریجی ندی کہتے ہیں اس کو. یہ دریجی ندی سے کوئی 10-20 قدم آگے ایک ویرانے میں لے گئے. طے شدہ پروگرام کے مطابق گاڑی کے بونٹ پہ, پیٹرول تو اندر ہی تھا نا, بونٹ پہ پہلے پیٹرول, پھر گاڑی کے پچھلے حصے اور اس کو آگ لگا دی. اچھا, کہتے ہیں کہ اس کو کہا بھی گیا کہ اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. یہ اس کے گھٹنوں میں, اس کے بازوؤں پہ اتنا تشدد تھا, جسم اس کا نیلا تھا, بقول شیراز کے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. آپ نے ایک جملہ کا اقرار جرم کر لیا ارمغان نے. ارمغان نے اقرار جرم کیا ہے پولیس کے روبرو. ہم نے کتنے پروگراموں میں بتایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ 161 کا سٹیٹمنٹ ہے, جو کل عدالت میں جائے گا مکر جائے گا, وکیل اس کو سمجھائیں گے بھائی مکر جانا تو نے. پولیس کے روبرو دیا بیان جو ہے وہ حتمی نہیں سمجھا جاتا, وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. حتمی بیان ہوگا جب عدالت میں ہوگا, وہاں اس نے مکر جانا ہے. کیونکہ ابھی تک جو ایکٹ آ رہا ہے نا ارمغان کا, اس کے والد کا, اس کے گھر والوں کا, اس کے عزیز و قارب کا, ان کے 2 وکلائیں بڑے معروف قانون دان, ان کی طرف سے اس مقدمے کو الجھانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے. ٹیکٹس, وہ ڈیلینگ ٹیکٹس کہہ لیں ان کو, وہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں پولیس کی اس طرف سے. اب ہوتا کیا ہے کہ دریجی میں اس کو آگ لگا دیتے ہیں, زندہ جلایا. اب اس میں ایک پہلو میں بتاؤں گا کہ دانستہ یا نادانستہ, خبریت کے ساتھ یا بے خبری میں پولیس کی غفلت کتنی شامل ہے. جس دن انہوں نے اس کو جلایا, تھانے سے 100 گز کا فاصلہ ہے. دریجی پولیس کو بلوچستان میں 3 دن بعد وہ گاڑی دکھائی دی جلی ہوئی. اچھا, شعلے نظر نہیں آئے رات کے وقت, سمیل نہیں آئی, ایک لاش زندہ جل رہی ہے, آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اس سے, گاڑی میں پیٹرول ہے, گاڑی بھی جل رہی ہے. 3 دن بعد دریجی پولیس نے وہ دیکھا, اندر دیکھا کولے کی طرح لاش پچھلی سیٹ پہ, گاڑی جلی ہوئی, اس کی اپنی گاڑی, نمبر بھی پڑھایا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے اس کو نہایت غیر سنجیدہ لیا. دریجی پولیس نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا, صرف فون کیا کس کو, ایدی والوں کو. اچھا, ایدی ایمبولینس, ایدی لاوارث لاش ایدی دفنانے کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اسے کہا کہ یہ فوری طور پہ جو ہے ایک یہاں باڈی, انہوں نے گاڑی وہیں چھوڑی, ایدی کو اطلاع دے کے سمجھا کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. اگر برساب کسی کی لاوارث لاش کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے تو اس کے 10 SOPs ہیں. ضابطۂ فوجداری, تعزیرات پاکستان, ہر طرح کا اسٹیٹ لا جو ہے اس کے تحت 10 SOPs کرنے پڑتے ہیں آپ کو. کون سے؟ لاوارث لاش جو ہے اس کی اشتہار بازی ہوتی ہے, شور و غوغا کہتے ہیں اس کو, اشتہار چھپایا جاتا ہے, مساجد میں اعلان کرایا جاتا ہے, عیدی سینٹر جیسے رفاہی فلاحی ادارے جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں. پھر ریلوے اسٹیشن, ایئرپورٹس, پبلک مقامات, ہر جگہ اس کا شور کیا جاتا ہے. پھر متعلقہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم امانتاً دفن کر رہے ہیں, اس کے ورثہ تک پہنچا جائے تو تلاش وارثان کا اشتہار اخبار میں دیا جاتا ہے. یہ 10 SOPs ہیں. پھر نماز جنازہ کا طریقہ ہے, پھر تدفین کا طریقہ ہے, یہ لاوارث لاش کا ڈسپوزل ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہے,
کچھ نہیں کروایا. اس کو ایک گڑھے میں ڈالا, اور میری اطلاع یہ ہے کوئی نماز جنازہ نہیں ہوا. اچھا. جب ہی ان کی والدہ کہتی ہیں, وجیہ عامر جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہم اپنے بچے کی آخری رسومات بھی نہیں کریں گے؟ کوئی لاوارث تھا وہ, اسے اس طرح جو ہے ٹریٹ کیا گیا لاوارثوں کی طرح. تو ہم تو باقاعدہ, یہ ان کا کہنا بجا ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لخت جگر جس کا گیا اس کو پتہ ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے. اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ ہم باقاعدہ رسومات کریں گے, اپنے بچے کی تدفین کا اسلامک شرعی طریقہ اپنائیں گے. اچھا, جب اس ٹائم پہ دفنایا گیا تو اس ٹائم پہ نماز جنازہ نہیں ہوئی, یہ کنفرم بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے بٹ صاحب جو میں نے ہر پولیس والے سے پوچھی, وہ کہتے جی کسی کو اطلاع نہیں ہے. جب انکشاف کرتا ہے شیراز اور ارمغان, تفتیش جو ہے نا, 3 دفعہ مکرا ہے ارمغان اس قتل سے. آپ نے کہا نا اقرار جرم کر لیا, 2 بار اقرار جرم کیا, 3 بار انکار جرم, 2 بار اقرار جرم. اور مجھے 100% یقین ہے کہ عدالت میں پھر انکار جرم ہوگا. شیراز اور اس کے بیانات کے بعد کراچی کی پولیس رابطہ کرتی ہے بلوچستان میں. وزارت داخلہ, وزارت قانون سندھ کا بلوچستان کے وزارت داخلہ سے رابطہ کرتا ہے. تو بارکھان میں ایک وزیر رہتے, ان کے ذریعے یہ وہاں پہنچتے ہیں لسبیلا. لسبیلا میں جا کے ہب تھانہ, ہب پولیس سے پوچھا جاتا ہے, دریجی پولیس کا پتہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں دریجی پولیس کو ایک لاش ملی تھی, پتہ کرتے ہیں گاڑی, وہ گاڑی میں ہی تھی. یہ تصدیق ہو جاتی ہے ابتدائی. لیکن یہ اطلاع کراچی پولیس کو جب دی جاتی ہے تو لاش تو امانتاً ہے, جس تھانے دار نے قبضے میں لے کے اور مردہ خانے پہنچائی, عیدی کو دی, پوسٹ مارٹم تو ہو نہیں سکتا تھا اس کا. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ امانتاً ایک دفن ہے, کیسے تصدیق کی جائے؟ پھر یہ مجسٹریٹ کو درخواست دیتی ہیں وجیہ, عدالت میں جا کے عدالت ان کو اجازت دیتی ہے ایگزیمیشن کی. کہاں ہے قبر, عارضی قبر کہاں ہے؟ ہب میں. ہب میں, دریجی میں. دریجی میں جاتے ہیں, قبر کشائی ہوئی. قبر کشائی کے بعد اس کو 7 سے 11 نمونے اس کے حاصل کیے گئے. کس مقصد کے لیے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے. ڈی این اے ٹیسٹ اس مرض کی دوا ہے کہ شناخت ہو کیا واقعی یہ مصطفیٰ عامر ہے, اسی کی لاش ہے. ابھی تک 365 کا مقدمہ ہے کراچی کے تھانے میں, اور نامعلوم لاش ملی ایک روزنامچے میں رپٹ ہے, سمپل رپٹ. کہاں؟ دریجی تھانے میں, ہب کے تحصیل ہب ہے, ضلع لسبیلا, یہ وہاں درج ہے. اتنی قانونی کارروائی ہوئی تھی. یہ اب نمونے لے کے 4 سے 5 روز لگیں گے, اس کی ڈی این اے رپورٹ آئے گی. اب یہ قتل ہو جاتا ہے نوجوان, اقرار جرم ہو گیا, لیکن پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. نہ ہو سکتا ہے, قبر کشائی ہو گئی. ڈی این اے کیا ہے؟ فورینسک سائنس کے ماہرین جو ہیں ان سے گفتگو کی, پولیس کے وہ تفتیشی ماہرین جو ان مراحل سے گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں بالکل بعض اوقات سربریدہ, بعض اوقات بالکل ڈیکمپوزڈ, اور بعض اوقات جلی ہوئی لاش, ان کی کوئی نہ کوئی پسلی کی ہڈی, ریڑھ کی ہڈی, کندھے کی شانے کی ہڈی اور سکل دماغ کی ہڈی, یہ مضبوط ہڈی ہیں, ان کا ڈی این اے آ جاتا ہے. لاش اگر مسخ شدہ بھی ہو, پوٹیفائڈ باڈی کہتے ہیں انگلش میں, اس کے باوجود یہ آ جاتا ہے. اگر نہ آئے, پوسٹ مارٹم نہ ہو, تب بھی ملزم ضابطۂ فوجداری کے ساتھ سزا دی جا سکتی ہے اس کو. انہوں نے مثال دی, ایک ڈی آئی جی قتل ہوئے مفخر عدیل لاہور کے, تھانہ نصیر آباد گلبرگ, ایل بلاک مال ٹاؤن گلبرگ, مال ٹاؤن کے اپوزٹ. مفخر عدیل کو قتل کر کے اسی طرح ان کی باڈی کو مسخ کیا گیا, ختم کیا گیا. ان کا ڈی این اے نہیں آیا. تو میں نے ان سے پوچھا ماہرین سے, کہ ڈی این اے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جس باڈی کو سمپل جلایا جائے ماچس کی تیلی سے کپڑا رکھ کے, کسی نہ کسی ہڈی مضبوط کا ڈی این اے آ جاتا ہے. کوئی گوشت کا لوتھڑا کہیں نہ کہیں لٹک جاؤ اس کا آ سکتا ہے. لیکن جس باڈی پہ کیمیکل ڈال دیا جائے تب وہ ہڈیاں بھی محلول بن جاتی ہیں, تو اس کا ڈی این اے نہیں آتا. 2 مثالیں تھیں. ایک انہوں نے کہا جو 100 بچوں کا مبینہ قاتل تھا جاوید اقبال,
اس نے کہا کہ میں نے ڈرم میں ڈال کر وہ لاشیں تحلیل کر دیں. نے کہا کہاں پھینکی؟ نے کہا نالے میں بہا دی. اگر آپ محلول استعمال کریں, تیزاب کے ذریعے گلا دیں اس کو, تب ڈی این اے نہیں آتا. تو پھر دیگر شہادتیں کولیبریٹ کی جاتی ہیں, واقعاتی شہادتیں, عینی شاہدین, آئی ٹی کی ٹیلی فون کا ریکارڈ میچ کر جائے گا اگر اس کا کہ جو رپورٹ ہے اس کی وہ کہے گا جی 6:05 پہ فون کیا تھا ارمغان نے مصطفیٰ کو, مصطفیٰ نے جواب دیا, پھر ایک کانفرنس کال بھی کی انہوں نے فلاں کو, لڑکیوں کو بھی لائن پہ لیا. یہ بھی شہادتیں اکٹھی ہوں گی تو وہ کافی ہیں اس ثبوت کے طور پہ کہ ایک قتل مصطفیٰ ہی ہوا اور ارمغان نے شیراز کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ مل کے, جس کے ساتھ مل کے جو عدالت میں ثابت ہو اس کے ذریعے قتل کروایا. تو یہ شہادتیں یکجا کی جائیں گی. پراسیکیوشن اس کو پولیس کی طرف سے یکجا کی ان کی شہادتوں کو کولیبریٹ کرے گا. گولی چلی پولیس پہ, گولی چلی 2 بار مصطفیٰ پہ, گرووز گولی فورینزک ایکسپرٹ بتائے گا, جو بیلسٹک ایکسپرٹ ہے, بیلسٹک ایکسپرٹ یہ بتائے گا کہ گرووز جو ہیں وہ ملتے ہیں نالی کی بندوق کے اسی شرے کے ساتھ, اسی خول کے ساتھ جو وہاں سے پولیس نے اٹھائے, قبضے میں لیے. یہ ساری کی ساری مطابقتیں دیکھی جائیں گی, جس کے بعد یہ مقدمہ قابل چالان ہے. ارمغان کا بیان پولیس کے روبرو, عدالت کے روبرو, اگر فرق بھی ہوگا تو پولیس اس کی تصدیقی بیانات لے گی, شواہد اکٹھے کرے گی محلے سے, سی سی ٹی وی فوٹیج کا جیو فینسنگ کروائے گی, پھر عینی شاہدین, پھر سب سے بڑھ کے وجیہ عامر کے گھر میں تو صف ماتم ہے, لیکن ان کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے جس طریقے پہ یہ کیس لڑ رہی ہیں اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے یہ لگتا ہے ہمیں محتاط رویہ ذمہ دارانہ رکھنا چاہیے. دیکھیں بات تو صحیح ہے بٹ صاحب جیسے بھی حالات ہوں, لیکن یہ بے سروپا جو ہے نا یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے حقائق سے ہٹ کے. جن لوگوں کو نہیں پتہ ضابطۂ فوجداری کیا ہے, تعزیرات پاکستان کیا ہے, پی پی سی, سی آر پی سی, فورینزک ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, جدید لیبز بن گئی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, مطابقت کیا ہوتی ہے, بیلسٹک ایکسپرٹ کون ہے, یہ گفتگو جن کو نہیں پتہ وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ وجیہ عامر کا درست ہے خیال. اور وہ جو بات کہہ رہی ہیں نا یہ دیکھیں بڑی اہم, وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا کوئی, پولیس سے پوچھ رہا ہے اور بے رتب و یابس چلایا جا رہا ہے. جب اس کو پولیس گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتی ہیں تو اس وقت اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں ملتا, جوڈیشل ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ. اس میں ایک وجہ ہے, ویسے میں قانونی ماہرین سے میں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ مقدمہ تھا 365 کا, ابھی تک یہ تعین نہیں ہوا تھا کہ کس نامزد نہیں ہوا تھا نا کوئی, کس نے کیا اغوا, یہ تو بالکل نہیں تھا کہ قتل ہو چکا کہ نہیں ہے, شناخت نہیں ہوئی تھی, کوئی مل نہیں رہا تھا کچھ, تو عدالت نے اس کو جوڈیشل کر دیا, جیل بھجوا دیا. لیکن اگر 2-3-4 روز کا ریمانڈ پہلے مل جاتا تو یہ انکشاف آج جو 1 ماہ لگا دیا ہم نے اس ایشو میں, یہ پہلے انکشاف انگیز گفتگو ہو جاتی اور مقدمہ 365 کی بجائے 302 میں کنورٹ ہو جاتا. آپ نے وہ خبر دیکھی ارمغان جب کمرے عدالت میں بے ہوش بھی ہو گیا جس دن اس کے ریمانڈ کا فیصلہ آنا تھا؟ دیکھیں ڈائلما المیہ کیا ہے, المیہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا مختلف پہلو پوشیدہ ہیں اس میں, اس کیس میں, اس میں بہت امیر خاندان ہیں, فریقین جو ہیں, سارے فریقین, یہ نہیں کہہ رہا کہ ملزم فریق اور مدعی فریق, گواہ فریق, بچیاں جو خواتین جن کے نام آ رہے ہیں ان کے خاندان, وہ سارے ویل آف بھی ہیں, ویل کنیکٹڈ بھی ہیں, اثر و رسوخ والے ہیں, نامور صنعت کار تاجر کار خاندان, بہت تاجر برادری بڑی بڑی, وہ سارے اس میں انوالو ہیں.